وکل دعوت النبوۃ بعد نبوتہ فغی وہوا، ہر وہ شخص جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے، فغی، بس وہ گمراہ ہے، وہوا، اور خواہشات نفس کی پیروی کرنے والا ہے۔ وَهُوَ الْمَبْعُوثُ إِلَىٰ عَامَّةِ الْجِنِّ وَكَافَةِ الْوَرَىٰ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا ہے الی عامۃ الجن، تمام جنات کی طرف، وکافۃ الوراء، اور تمام مخلوقات کی طرف۔ المبعوث بالحق والہدی، جن کو بھیجا گیا ہے حق اور ہدایت دے کر، وبالنور والضیاء، اور نور اور روشنی عطا فرما کر۔ دیکھیں، ان عقائد کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو بیان کیا گیا ہے، اور یہ ختم نبوت کا عقیدہ یہ ضروریات دین میں سے ہے۔ اگر کوئی شخص اس عقیدے کا منکر ہے تو وہ شخص بالاتفاق کافر ہے۔ کیونکہ ختم نبوت کا عقیدہ یہ قرآن کریم کی آیات سے بھی ثابت ہے، احادیث سے بھی ثابت ہے، اور اجماع امت سے بھی ثابت ہے، اور اس کا تعلق بھی ضروریات دین میں سے ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ تو اس آیت سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخر الانبیاء ہونا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر تمام انبیاء کی نبوت کا ختم ہونا معلوم ہوتا ہے، اور اس آیت میں اسی کو بیان کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، مجھے قیامت تک آنے والی مخلوقات کی طرف نبی بنا کے بھیجا گیا ہے۔ وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، اور مجھ پر انبیاء کی جو سلسلہ نبوت ہے اس کو بھی ختم کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث میں آتا ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے یہ جو عقیدہ ہے یہ اجماع امت سے بھی ثابت ہے۔ ملا علی قاری شرح الفقہ الاکبر میں لکھتے ہیں، وَدَعْوَى النُّبُوَّةِ بَعْدَ نَبِيِّنَا صلی اللہ علیہ وسلم کفر بالإجماع، ہمارے نبی کی نبوت کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والا بالاتفاق وہ کافر ہے۔
تو اس وجہ سے یہ جو ختم نبوت کا عقیدہ ہے یہ قرآن کریم کی آیات سے بھی ثابت ہے، احادیث سے بھی ثابت ہے اور اجماع امت سے بھی ثابت ہے۔ دیکھیں، خاتمیت ایک جنس ہے، اس کے تحت دو نوعیں ہیں، ایک کو کہتے ہیں ختم نبوت زمانی اور ایک کو کہتے ہیں ختم نبوت ذاتی۔ ختم نبوت زمانی کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا زمانہ باقی انبیاء علیہم السلام کی نبوت کے زمانے کے بعد ہے، تو اس وجہ سے اسے ختم نبوت زمانی کہتے ہیں۔ اور دوسری ہے ختم نبوت ذاتی۔ ختم نبوت ذاتی کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پہ باقی تمام انبیاء کی نبوت آ کے ختم ہو جاتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت یہ ذاتی ہے اور باقی انبیاء کی نبوت وہ عرضی ہے۔ کیا مطلب؟ یہ نبوت یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نکلی ہے اور باقی انبیاء کو ملی ہے، تو ہر بالعرض چیز بالذات پہ جا کے ختم ہو جاتی ہے۔ مثال سے سمجھیں، جیسے دیکھیں کسی کے ہاتھ میں ٹارچ ہو، اب وہ ٹارچ جلاتا ہے تو اس ٹارچ کی روشنی جا کے دیوار پہ پڑتی ہے، اسی طریقے سے آگے جاتی ہے، لیکن جب ٹارچ کو وہ بند کرتا ہے تو وہ روشنی واپس ٹارچ میں واپس آ جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ جو ٹارچ ہے اس کی روشنی ذاتی ہے اور باقی جگہوں پہ جا کے لگی ہے تو وہ عرضی ہے۔ تو بالکل اسی طرح سے سورج کو دیکھیں، سورج کی روشنی وہ ذاتی ہے، اب وہ روشنی پوری زمین پہ پھیلتی ہے تو باقی جو زمین پہ یہ روشنی پڑی ہے تو یہ عرضی ہے، تو یہ روشنی واپس سمٹ کر سورج میں ختم ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت یہ ذاتی ہے، باقی انبیاء کی نبوت یہ عرضی ہے۔ ہمارے نبی سے نبوت نکلی ہے اور باقی انبیاء کو بھی ملی ہے۔ اس وجہ سے خاتمیت ایک جنس ہے، اس کے تحت دو نوعیں ہیں، ایک کو کہتے ہیں خاتمیت ذاتی اور دوسرے کو کہتے ہیں خاتمیت زمانی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت صرف زمانے کے اعتبار سے نہیں ہے، کیونکہ اگر زمانے کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت مانی جائے تو اس میں کوئی بڑی فضیلت اور اعزاز کی بات نہیں ہے، جتنی فضیلت اس وقت حاصل ہوگی جب خاتمیت
مکانی کے ساتھ خاتمیت زمانی کو بھی مانا جائے۔ اس کو بھی مثال سے سمجھے۔ آسان الفاظ میں یوں سمجھ لیں، خاتمیت مکانی یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ یہ باقی انبیاء کی نبوت کے زمانے کے بعد ہے، سب سے آخر میں آئے ہیں۔ اسے کہتے ہیں ختم نبوت مکانی۔ تو اب دیکھیں اس میں کوئی وجہ فضیلت نظر نہیں آتی۔ وہ کیسے؟ اب دیکھیں، سب سے پہلے خلیفہ کا نام حضرت ابو بکر صدیق ہے، دوسرے خلیفہ کا نام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تیسرے خلیفہ کا نام حضرت عثمان غنی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھے خلیفہ کا نام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا جو زمانہ ہے یہ باقی جو صحابہ ہیں ان کی خلافت کے بعد ہے۔ اگر بعد میں آنا یہ وجہ فضیلت ہوتا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو تمام صحابہ پر فضیلت حاصل ہوتی، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ سب سے جو زیادہ فضیلت حاصل ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے۔ اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے، مفسرین اور محدثین نے یہ بات لکھی ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا منکر، خلافت بلا فصل کا منکر، یہ شخص بالاجماع کافر ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا منکر ہے تو وہ بھی شخص کافر ہے۔ اب دیکھیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ ہوئے، حضرت عمر دوسرے خلیفہ، حضرت عثمان تیسرے، حضرت علی چوتھے۔ حالانکہ فضیلت جو حاصل ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق کو ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے یہ بات سمجھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر صرف خاتمیت مکانی کو مانا جائے تو اس میں کوئی وجہ فضیلت نظر نہیں آتی۔ عظمت اور فضیلت یہ اس وقت ثابت ہوگی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت ذاتی اور زمانی دونوں کو مان لیا جائے۔ تو اس وجہ سے ختم نبوت کا عقیدہ جو ہے یہ اجماعی عقیدہ ہے۔ آگے دیکھیں، عقیدہ نمبر 33، وَإِنَّ الْقُرْآنَ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى، بے شک قرآن جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ بَدَأَ بِلَا كَيْفِيَّةٍ قَوْلًا، یہ ظاہر ہوا ہے قول کی صورت میں بغیر کسی کیفیت کے۔ وَأَنزَلَهُ عَلَى نَبِيِّهِ وَحْيًا، اور اس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر وحی کی صورت میں نازل فرمایا ہے۔ وَصَدَّقَهُ الْمُؤْمِنُونَ عَلَى ذَلِكَ حَقًّا، اور مؤمنوں نے اس کے حق ہونے کی تصدیق بھی کی ہے۔ وَأَيْقَنُوا، اور انہوں نے یقین کیا ہے کہ أَنَّهُ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى بِالْحَقِيقَةِ، یہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ لَيْسَ بِمَخْلُوقٍ كَكَلَامِ الْبَرِيَّةِ، یہ مخلوق نہیں ہے جیسا کہ مخلوق کا کلام ہوتا ہے۔ فمن سمعہ، جس شخص نے اس کو سنا، فزعم،
اس نے یہ گمان کیا یا اس نے یہ یقین کیا کہ انہو کلام البشر، کہ یہ بشر کا کلام ہے، یہ مخلوق کا کلام ہے، فقد کفر، یقیناً اس نے کفر کیا ہے، تو ایسا شخص کافر ہو جاتا ہے۔ وقد ذمہ اللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت بیان کی ہے، وعابہ، اور اس کو عیب لگایا ہے، برا کہا ہے، وَأَوْعَدَهُ عَذَابَهُ، اور اسے عذاب کی وعید سنائی ہے، حیث قال، جیسا کہ اس نے کہا، سأصلیہ سقر، ان قریب اس کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ فلما اوعد اللہ سقر، جب اللہ تعالیٰ نے اس کو سقر کی وعید سنائی، یہ لمن، اس شخص کے لیے ہے، قال، جس شخص نے کہا، ان ھذا الا قول البشر، یہ تو بشر کا قول ہے، یہ تو بشر کا کلام ہے، یہ تو انسان کا کلام ہے، علمنا، ہم نے یہ جان لیا ہے کہ انہو قول خالق البشر، یہ ہم نے یہ یقین کر لیا ہے کہ انہو قول خالق البشر، یہ تو خالق بشر کا کلام ہے، ولا یشبہ قول البشر، اور یہ بشر کے کلام کے مشابہ نہیں۔ اب دیکھیں، قرآن کریم یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، بغیر کیفیت سے قول کی صورت میں اس سے ظاہر ہوا ہے۔ قرآن یہ اللہ تعالیٰ کا کلام اور اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور بغیر کیفیت سے قول کی صورت میں اللہ تعالیٰ سے ظاہر ہوا ہے۔ کتاب الاسماء والصفات میں امام بیکی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، فَإِنَّ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْنَا وَعَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَن يَعْلَمَهُ أَنَّ رَبَّنَا لَيْسَ بِذِي صُورَةٍ وَلَا هَيَّةٍ فَإِنَّ الصُّورَةَ تَقْتَضِي الْكَيْفِيَّةَ وَهِيَ عَنِ اللَّهِ وَعَنْ صِفَاتِهِ مَنْفِيَّةٌ فَإِنَّ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْنَا وَعَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، بے شک لازم ہے ہر مسلمان پر کہ ان یعلمہ ان ربنا لیس بذی صورت ولا حیہ، یہ کہ وہ جان لے، وہ یقین کر لے، اللہ تعالیٰ کی ذات صورت اور حیت سے پاک ہے۔ فإن الصورت تقتضی الکیفیہ، اس لیے کہ صورت وہ کیفیات کا تقاضا کرتی ہے، وہی عن اللہ وعن صفاتہ منفیۃ، اس لیے کیفیات یہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ تعالیٰ کی صفات سے اس کی نفی کی گئی ہے۔ یہ کتاب الاسماء والصفات میں امام بیکی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ اسی وجہ سے ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن یہ اللہ تعالیٰ کا کلام اور صفت ہے، بغیر کیفیت سے اللہ تعالیٰ سے اس کا ظہور ہوا ہے۔ اب اس پر ایک سوال کیا جاتا ہے، سوال کیا ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، کیفا استوا، کہ استوا علی العرش کی کیفیت کیا ہے؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، الاستواء معلوم والکیف مجہول والایمان بہ واجب والسؤال عنہ بدعۃ۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے 4 باتیں عرض کی۔ نمبر 1، استواء معلوم ہے۔ نمبر 2، کیفیت مجہول ہے، کیفیت کا کوئی پتہ نہیں۔ والایمان بہ واجب، اور اس عقیدے پہ ایمان لانا واجب ہے۔ والسؤال عنہ بدعۃ، اور اس کے بارے میں سوال کرنا یہ بدعت ہے۔ اب یہ شرح عقیدہ طحاویہ لابن ابی العز، اس میں لکھا ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں، یہ عقیدہ طحاویہ کی جس نے شرح لکھی ہے، ان کا نام ہے ابو العز۔ یہ آدمی فروعات میں حنفی تھا، عقیدتاً یہ شخص معتزلی تھا۔ جب یہ معتزلی تھا تو اس سے پتہ چلا کہ یہ ہمارے خلاف
یہ بات نہیں کہی جا سکتی۔ دوسری بات یہ سمجھ لیں، اب اس سے بات کیسے کی جاتی ہے؟ کہتے ہیں دیکھو، استوا کی کیفیت کو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے مجہول قرار دیا ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ امام مالک بھی صفات باری تعالیٰ کی کیفیات کے قائل تھے۔ اس کا جواب یہ ذہن میں رکھ لیں۔ دیکھیں، یہ جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ انہوں نے نقل کیا ہے، یہ صحیح سند سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ثابت نہیں ہے۔ نمبر 2، اس کے برعکس امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ اور حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے صحیح بخاری کی شرح لکھی ہے فتح الباری کے نام سے، اور 13ویں جلد کے اندر انہوں نے سند جید کے ساتھ امام مالک کا صحیح قول نقل کیا کہ عبداللہ بن وہب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی آیا اور آ کے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے اس نے سوال کیا کہ یا ابا عبداللہ الرحمن علی العرش استوى کیف استواء، ہے ابو عبداللہ الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے، کیف استواء، اس کا استواء کیسے ہے، کیفیت کیا ہے؟ تو ابن وہب فرماتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے سر جھکا لیا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو پسینہ آ گیا، پھر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے تھوڑی دیر کے بعد اپنے سر کو اٹھایا اور فرمایا الرحمن علی العرش استوى کما وصف نفسہ لا یقال کیف وکیف عنہ مرفوع، کہ رحمان عرش پر مستوی ہے کما وصف نفسہ، جیسا کہ اس نے خود بیان فرمایا ہے، لا یقال کیف، یوں نہ کہا جائے کہ کیف کیسے، وکیف عنہ مرفوع، کیفیت کی اس سے نفی کی گئی ہے، یعنی کیفیت کی بات اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے بارے میں نہیں کرنی۔ یہ بھی کتاب الاسماء والصفات کے اندر ہے، اور اسی طریقے سے فتح الباری جلد 13 کے اندر یہ بات نقل کی گئی ہے۔ دوسری بات یہ سمجھ لیں، دیکھیں قرآن کریم کے بارے میں یہ بات آئی ہے وَإِنَّ الْقُرْآنَ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى، کہ قرآن یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، قرآن یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ تو قرآن کریم کے 3 حقوق ہیں۔ نمبر 1، قرآن کریم کو پڑھنا، نمبر 2، قرآن کریم کو سمجھنا، اور نمبر 3، قرآن کریم پر عمل کرنا۔ قرآن کریم کو پڑھنا، اس کے بھی کچھ آداب ہیں۔ مثلا اگر کوئی شخص قرآن کریم کو پڑھتا ہے تو قرآن کریم پڑھنے کے لیے اس کو وضو کرنا مستحب ہے۔ یہ مستحب کا لفظ میں نے اس وجہ سے استعمال کیا ہے، یہ بغیر چھوئے ہوئے پڑھنا مستحب ہے، وضو کرے۔ اور اسی طریقے سے اگر وہ شخص قرآن کریم کو چھو کر پڑھتا ہے، قرآن کریم کو لے کر پڑھتا ہے، تو پھر اس پر وضو کرنا لازم ہے۔ یہ قرآن کریم کا ایک ادب ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کو پڑھنے سے پہلے مسواک کرنا، یہ بھی قرآن کریم کا ایک ادب ہے، اگر مسواک کر کے پڑھ لے تو یہ بہتر ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم پاک جگہ پہ بیٹھ کر پڑھے، یہ بھی ایک ادب ہے۔ اور اسی طریقے سے قرآن کریم کو جب شروع کرے تو تعوذ اور تسمیہ یہ ضرور پڑھے، اور قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھے۔ اسی وجہ سے قرآن کریم میں آیا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھو، خوش آوازی سے پڑھے قرآن کریم کو۔ یہ بھی قرآن کریم کا ایک ادب ہے، اور عربی لہجوں میں پڑھنا چاہیے، گانے کی صورت میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ یہ بھی قرآن کریم کا ایک ادب ہے۔ نمبر 2 چیز، قرآن کریم کو سمجھنا۔ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے 3 شرطیں ہیں۔
نمبر 1، عربی زبان محاورات عرب کے ساتھ آتی ہو، جو کہ عربی ادب کے ساتھ ہی آئے گی۔ عربی زبان بھی آتی ہو اور محاورات عرب جو ہیں، عرب کے جو محاورے استعمال کیے جاتے ہیں وہ بھی اسے پتہ ہو، اور یہ عربی ادب کی کتابیں پڑھے گا تو پھر سمجھ میں آئے گی، وگرنہ نہیں۔ نمبر 2، کوئی بھی سورت یا آیت ہے، اس کا بیک گراؤنڈ اسے معلوم ہو، شان نزول یہ معلوم ہو، اور یہ جو شان نزول اور بیک گراؤنڈ معلوم ہوگا تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ہی معلوم ہوگا۔ نمبر 3، مراد خدا معلوم ہو، اللہ تعالیٰ کی اس سے مراد کیا تھی یہ معلوم ہو، اور یہ جو معلوم ہوگی یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان سے ہی معلوم ہوگی۔ تو اس وجہ سے قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے یہ 3 شرطیں ہیں۔ اس پر میں نے آپ کو مثال بھی دی تھی پیچھے والے ایک سبق میں، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم پہ۔ نمبر 3 چیز ہے قرآن پر عمل کرنا۔ قرآن کریم پر عمل کرنا، یہ قرآن کریم کو آپ پڑھتی جائیں اور ساتھ میں قرآن کریم کے اندر غور کرتی جائیں، اور یہ قرآن کریم کو خود نہ پڑھیں بلکہ کسی سے پڑھیں، اور حتی الامکان کوشش کریں کہ قرآن کریم نے جو حکم دیا ہے ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ 3 چیزیں یا 3 قرآن کریم کے حقوق ہیں۔ نمبر 1، قرآن کریم کو پڑھنا، نمبر 2، قرآن کریم کو سمجھنا، نمبر 3، قرآن کریم پر عمل کرنا۔ آگے دیکھیں عقیدہ نمبر 34، وَمَنْ وَصَفَ اللَّهَ بِمَعْنًى مِّن مَّعَانِي الْبَشَرِ فَقَدْ كَفَرَ، جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے بشر کی صفات میں سے کسی صفت کو ثابت کرے تو یہ شخص کافر ہے۔ فَمَنْ أَبْصَرَ هَذَا اعْتَبَرَ، جو شخص بصیرت کی نگاہ سے اسے دیکھے گا تو وہ عبرت حاصل کرے گا۔ وَعَنْ مِثْلِ قَوْلِ لِلْكُفَّارِ إِنْ زَجَرَ، اور کفار کی طرح بات کرنے سے وہ باز رہے گا۔ وَعَلِمَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى بِصِفَاتِهِ لَيْسَ كَالْبَشَرِ، اور یقین کرے گا کہ اللہ تعالیٰ انسانوں جیسی صفات نہیں رکھتا۔ اب یہ دیکھیں اس میں بھی اسی چیز کو بیان کیا گیا کہ جو شخص مخلوق کی صفات کو اللہ تعالیٰ کے اندر مانتا ہے تو یہ شخص کافر ہے۔ یہ قرآن یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ میں نے یہ بات پیچھے بھی سمجھائی تھی کہ انسان جب کلام کرتا ہے تو کلام میں زبان کا محتاج ہوتا ہے۔ انسان جب سنتا ہے تو سننے میں کان کا محتاج ہوتا ہے۔ انسان جب دیکھتا ہے تو دیکھنے میں آنکھ کا محتاج ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کلام کیا ہے لیکن کلام کرنے میں وہ زبان کے محتاج نہیں۔ اللہ تعالیٰ سنتے ہیں، سننے میں کان کے محتاج نہیں۔ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں لیکن دیکھنے میں آنکھ کے محتاج نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے بندوں کی صفات اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کرنا یہ کفر ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔